بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 361 ہے۔ روایت سماعت فرمائی، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی رمسة التیمی تیمی الرباط قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر، رواه الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، سیدنا ابو رمسہ تیمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میرا ایک بیٹا بھی میرے ساتھ تھا۔ ابو رمسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کروائی گئی، بس جس وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً کہہ اٹھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2 سبز رنگ کے کپڑے زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند منہ مبارک بال، بڑھاپے کے آثار کا غلبہ ان پر تھا، بالوں پر، اور بڑھاپے کی علامت سرخ بال مبارک تھے، یعنی لال ہو گئے تھے بال۔ بزرگان محترم، پہلی بار زیارت اور قلبی گواہی سیدنا ابو رمسہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں ایسی جلالت، ایسی شان، ایسا وقار، ایسی نورانیت تھی کہ پہلی نظر ہی میں دل زبان بن گیا اور بلا تکلف گواہی دی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبز لباس کا جمال، روایت میں 2 سبز کپڑوں کا، ہرے کپڑوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی سادگی، پاکیزگی اور جمال کا پتہ دیتا ہے۔ سبز رنگ فطری، باوقار اور سکون بخش ہوتا ہے۔ اس دن، جس دن حضرت ابو رمسہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا لباس آپ کی ہیبت و جمال میں اضافہ کر رہا تھا۔ بڑھاپے کی ہلکی سی علامت ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مبارک بالوں میں خفیف سرخی کا ظہور تھا، لال پن، کسی مکمل بڑھاپے کی علامت نہیں، بلکہ طبعی طور پر زندگی کے آخری حصے کا معمولی سا اثر تھا۔ جیسا کہ دیگر روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بہت کم سفید ہوئے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری شان، یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل انسان بھی تھے۔ قدرتی بڑھاپے کے معمولی آثار اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے نبوت کا بوجھ اٹھایا، امت کی فکری و روحانی ذمہ داریوں میں زندگی گزاری اور انسانی تجربات کا ہر پہلو جیا، دل پر اثر چھوڑنے والی زیارت کی ہے۔ حضرت ابو رمسہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت محض دیدار نہیں، بلکہ ایک قلبی انقلاب تھا۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت، نورانیت اور سادگی دلوں کو فتح کر لیتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بلند حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔